نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں لہذا چھوڑ دو. لیکن جو انتہائی عظیم نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ایک تو ان میں سے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے. آپ ذرا سوچئے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں رکھو اور دایاں پاؤں رکھ کر کیا کہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. اب بتاؤ چھوٹی سی دعا ہے، تو اگر یہ تنہا ایک دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے نتیجے میں رحمت کے دروازے کھل جائیں تو بتاؤ دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت کوئی ضرورت ایسی ہے جو رہ جائے؟ کیونکہ باری تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی سارا کچھ مسئلہ حل ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. ایک ایک دعا ایسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی. میرا جو اصلاحی خطبات ہیں ان کی 15ویں جلد میں ایک زمانے میں نے ہر دعا کے اوپر ہر ہفتے ایک بیان کیا کرتا تھا اس کی تشریح میں، تو اس کا مجموعہ اصلاحی خطبات کی 15ویں جلد میں چھپا ہے، خلاصہ ہے، لیکن اس سے پتہ لگے گا کہ ہر دعا کے اندر کیا عظیم کائنات معانی کی پوشیدہ ہے. تو ایک ایک دعا اول تو ایسی ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہر دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہے، ہر دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے، رشتہ. تو یہ ایسی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل موبائل آ گئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں، تو جب گھر سے نکلتے ہیں کہیں بھی جائیں تو ہر وقت اپنے گھر والوں سے رشتہ قائم. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو آدمی بار بار اس کو فون کر کے اس سے خیریت معلوم کرے کہ کیا کس حال میں ہو، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو اتنا میرا اتنا خیال ہے کہ بار بار مجھے فون کر کے معلوم کرتا ہے، تو انسان کو اس سے محبت ہونے لگتی ہے. تو کہ یہ اس شخص کو میری اتنی فکر ہے، اتنا خیال ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا رابطے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو گیا. اب جب بندوں میں یہ بات ہے کہ وہ بار بار کے رابطے سے خوش ہوتے ہیں، محبت کرنا، تو بندوں میں تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کرنے لگے تنگ آ جائے اس سے اکتا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اکتاہٹ کا سوال نہیں، لہذا جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا جائے گا، دعا کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی نوبت آئے گی. دیکھو انبیاء کرام علیہ والسلام کے جہاں پر باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تو وہاں جگہ جگہ ان کی تعریف میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ کثرت سے ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، کثرت سے ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہر بات ہم سے مانگتے ہیں، ہر بات ہم سے کہتے ہیں. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی اپنے اللہ میاں سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، باتیں کیا کرو. یہ جو تم دوسروں سے شکوہ کرتے رہتے ہو نا کہ میری یہ حالت ہے، میں فلاں بیماری ہے، فلاں آزار ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے، ارے دوسروں سے کہنے سے کیا حاصل؟ اپنے اللہ میاں سے کہو، بیٹھ کے کہو یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، اپنی رحمت سے یہ پوری فرما دی، یہ تکلیف ہے یہ دور فرما دی. کہو، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، رٹ لگا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا مانگنے کی. تو ذکر کثیر کا ایک بہت اہم راستہ جو سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعاؤں کی کثرت ہے. اور میں آپ سے بزرگوں کے تجربے کی بات کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب
لوگ بڑے بڑے صوفیاء کرام کے پاس جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے تو وہ بڑے بڑے مجاہدات ان کے لیے تجویز کرتے تھے، بڑے پرمشقت مجاہدات سے وہ گزرتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں، ان سارے مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد کہیں وہ تعلق مع اللہ کا مرحلہ آتا تھا۔ ہمارے حضرت کی علمت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تصوف کا مجدد بنایا، تو انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی حالت دیکھی۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ مجاہدے کرو جو پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام نے کیے تھے، وہ مجاہدے ریاضتیں کرو، سب بھاگ جائیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ تو آج قوہ مضبوط نہیں رہے، قوہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمتیں سست پڑ گئی ہیں، تو اگر ان کو لمبے چوڑے راستے بتائے جائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تو سب بیٹھ جائیں گے، کوئی کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب چلو تم وہ نہیں کرتے تو آسان آسان چٹکلے تمہیں بتا دیتے۔ یہ چٹکلے ایسے ہیں کہ ہیں کیونکہ آسان، اس لیے بعض اوقات لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، قدر نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کوئی کر کے دیکھے، ان میں سے ایک چٹکلا یہ ہے جو میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہر بات مانگنے کی عادت ہے، اور یہ عادت پڑھنے ڈالنے سے پڑتی ہے۔ شروع میں بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا اور آدمی غفلت میں رہتا ہے، لیکن جب تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ، پھر تنبہ ہو جائے پھر لوٹاؤ۔ یہی طریقہ ہے کسی چیز کی مشق کرنے کا۔ شروع میں جب انسان کسی اصلاح کے راستے پر چلتا ہے تو انسان کے درمیان اور اس کے شیطان کے درمیان کشتی ہوتی ہے، وہ کبھی اس نے چت کر دیا، کبھی اس نے چت کر دیا، لیکن جب لگا رہے انسان تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور پھر تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن کر اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، انابت کا معنی ہے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، شکر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر، یہ انابت کا حصہ ہیں۔ تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہوگا میں اس کو ہدایت ضرور دوں گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو بھائی آج میں آپ حضرات کے خدمت میں بس یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، اہل عیال کے ساتھ ہوں، کسی حال میں ہوں، دعا مانگنے کی۔ اور دعا مانگنے کے لیے میں عرض کروں، زبان سے کہنے تو بہت اچھا، زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، دل میں مانگتے رہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ اور عبادتیں جو ہے نا ان کے اندر ریاکاری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھی دیکھیں گے تو معلوم اس میں ہو سکتا ہے دکھاوے کا کوئی شائبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں تو دل ہی دل میں اپنے اللہ میاں سے رابطہ ہو رہا ہے، دل ہی دل میں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں دیکھنے والے کو کہ کیا عبادت انجام پا رہی ہے، اندر کیا عبادت انجام پا رہی ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین راہم خبر نیز، بس بندہ ہے اور اس کا اللہ ہے۔ یہ عادت ڈالنے کی کوشش کر لیجئے۔ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور یہ مضبوطی پیدا ہو گئی تو سمجھو کامیابی کا راستہ کھل گیا۔ حضرت کی علمت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے، کبھی تخلف نہیں ہوتا، فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا، یا اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دی، صحیح جواب دل میں ڈال دی۔ تو جب یہ عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی تو کوئی جو مرحلہ بھی آتا ہے آدمی اس کو اللہ تعالیٰ سے بیٹھے۔ گھر میں آپ کوئی چیز تلاش کر رہے
نہیں مل رہی، یا اللہ مجھے آسانی سے دلوا دے، کہہ دو، دل میں کہہ دو، زبان سے کہہ دو، تو تلاش تو کر ہی رہے ہو، لیکن اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزار دو، تو وہ تلاش جو ہے وہ بھی عبادت بن رہی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستقین، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اے اللہ اپنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری تمام مرادیں اپنے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ پوری فرما دے۔ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ آپ کے نیک بندے یہاں پر اس مسجد اور اس مدرسے کے اندر تشریف لائے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ کسی بھی اپنی رحمت اور خیر سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللهم نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا